अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। खास एपिसोड की पहली कहानी। कब्रिस्तान से चंद एकड़ के फासले पर बड़ी नदी बहती थी जो दरियाए चनाब से निकलकर सांप की तरह भल खाती हुई 2 मुरब्बा मील का इलाका सैराब करती हुई फिर से चनाब में जा मिलती। इस नदी का फ़ायदा ये था कि कुर्ब जवार के तमाम किसान उसके पानी से अपने खेतों को सैराब कराते थे। इतना फ़ायदा होने के बाद भी दिक्कत ये थी कि अक्सर ज़मींदारों की बारी रात को ही आती थी। लतीफ़ भी कंधे पर कस्सी रखकर खाल यानी पानी की निकासी का मुआयना कर रहा था। आज 7 दिनों बाद उसकी बारी आई थी। वो मगरिब के बाद यहाँ आया था और उसके आधे से ज़्यादा खेत पानी से सैराब हो चुके थे। मुमकिन था कि सुबह तक उसके तमाम खेत सैराब हो जाएंगे। वो छोटे कद का ज़रूर था मगर बहादुर होने के साथ साथ दिल गुर्दे वाला भी था, क्योंकि ज़रूरत के तहत उसने एक दरमियानी टार्च साथ ज़रूर रखी थी ताकि पानी के बंदों को ठीक तरह से देख सके। मगर उसका इस्तेमाल भी सिर्फ ज़रूरत के तहत कर रहा था। उसके कुछ खेत भी कब्रिस्तान के साथ ही मुल्क थे। 7 देहातों के इकलौते वसीओ अरीज़ कब्रिस्तान के बारे में उसने बहुत सी खौफनाक और अजीबोगरीब बातें सुन रखी थी, मगर वो ऐसी बातों पर यकीन करना बेवकूफ़ी समझता था। उसका यह भी कहना था कि अगर ऐसे कुछ वाक़यात से उसका सामना हो भी गया तो उसे निमटना अच्छी तरह आता है। घर के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उसे साथ कोई हथियार वगैरह रखने का भी मशवरा दिया, लेकिन उसने सब तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उसका ख्याल था कि कस्सी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। हर बंद को अच्छी तरह देखकर कभी कभार वो कब्रिस्तान के साथ बनी छोटी सी पगडंडी पर भी बैठ जाता। इस बार भी वो एक लंबा चक्कर काटकर पगडंडी पर आकर बैठा था। हाथ पर बांधी हुई घड़ी जिसकी सुइयां रात की तारीकी में चमक रही थी 1 बजने का इंदिया दे रही थी, यानी रात अब पिछले पहर में दाखिल हो चुकी थी। मगरिब से हल्की हल्की हवा भी चलने लगी थी जिससे मौसम कुछ हद तक ठंडा लगने लगा था। सर को धीरे धीरे घुमाकर वो अतराफ का गैर इरादी तौर पर जायजा ले रहा था। अचानक उसकी नज़र उस इंसानी हुलिये पर पड़ी जो गांव से कब्रिस्तान की तरफ आने वाले रास्ते पर बड़े इत्मीनान से चलकर उसी तरफ आ रहा था। पहले तो उसे वहम हुआ कि शायद कोई जानवर है, मगर ठीक तरह से देखने पर वो कोई इंसान ही लग रहा था। वो सोच में पड़ गया, रात के इस पहर किसी इंसान का इस तरफ आना क्या मौमा हो सकता है। पहले उसने सोचा कि उसका दोस्त रफ़ीक होगा और उसके लिए कोई चाय वगैरह लेकर आ रहा है, लेकिन रफ़ीक तो आज दोपहर को दूसरे शहर गया हुआ था और इतनी जल्दी उसकी वापसी मुमकिन ना थी। फिर ये कौन हो सकता है? चलो जो भी है आने दो, पता चल जाएगा। इस सोच पर उसकी तवज्जो आने वाले पर मरकूज हो गई। ज्यों ज्यों आने वाला करीब होता जा रहा था, हैरत से उसकी आंखें दो चार हो रही थी। आने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी जिसने गहरे लाल रंग का अजीब सा लिबास पहन रखा था। लतीफ़ अजीब कश्मकश में उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये औरत कौन है और उसने ये अजीब सा लिबास क्यों पहन रखा है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। बहरहाल उसने सोचा ये यहाँ क्या करने आई है, देखता हूँ। फिर वो कस्सी एक तरफ रखकर दम साधे वहीं लेटकर उसकी तरफ तवज्जो मबजूल कर ली। आने वाली पुरिसरार औरत कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिसको लाल कपड़े से ढांप रखा था। बाल खुले होने की वजह से लतीफ़ उसकी शक्ल देख नहीं पा रहा था। उस औरत ने इधर उधर देखा और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। चूँकि कब्रिस्तान में बड़े बड़े दरख्तों की बहुतात होने के साथ कुछ जंगली बूटियाँ भी थी। लतीफ़ पास ही मौजूद एक दरख्त का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ और कस्सी उठाकर उस औरत के ताक़ुब में चल पड़ा। औरत बड़े इत्मीनान से दरख्तों के बीच ऐसे चल रही थी जैसे उसे सारे रास्ते हिफ्ज़ हों, मगर लतीफ़ के लिए चलना कुछ दिक्कत आमेज़ था। कब्रिस्तान के अंदर तारीकी कुछ ज़्यादा ही छाई हुई थी। चांद की रोशनी कदावर दरख्तों के पत्तों ने रोक रखी थी, लेकिन कहीं कहीं से ज़मीन पर आने वाली रोशनी उसकी मदद ज़रूर कर रही थी। अचानक चलते चलते उस औरत ने एकदम रुककर इधर उधर देखा, जैसे उसे शक हो गया हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लतीफ़ जल्दी से एक बड़े दरख्त की ओट में हो गया। वो औरत कुछ देर वहाँ खड़ी रही, फिर आगे बढ़ गई। लतीफ़ भी दरख्त की ओट से निकलकर उसके पीछे चलने लगा। हाथ में पकड़ी हुई कस्सी उसे रास्ता देने में काफ़ी मदद कर रही थी। औरत चलते चलते एक नई कब्र जिस पर गुलाब के फूलों की पत्तियाँ ताज़ी लग रही थी उसके पास जाकर खड़ी हुई। कब्र के हुजम से लतीफ़ को अंदाज़ा हो गया यह कब्र किसी छोटे बच्चे की है जिसकी वफ़ात एक दिन कबल या आज सुबह हुई है। पास ही एक मोटे तने वाला दरख्त था।
और वो उसके पीछे खड़ा होकर उस तरफ देखने लगा। लाल लिबास वाली औरत कुछ लम्हों तक कब्र को घूरती रही, फिर हाथ में पकड़ी हुई थाली उसने नीचे रखी और साथ ही आलती पालती मारकर बैठ गई। चंद लम्हे यूं ही बैठने के बाद उसने थाली से कपड़ा हटाकर एक तरफ रख दिया। थाली में एक मिट्टी का दिया भी मौजूद था। उस औरत ने अपनी शहादत वाली उंगली को ऊपर की तरफ उठाया और दायरे में घुमाने लगी। अचानक उंगली में माचिस की तीली जैसा एक शोला भड़क उठा। फिर उसने वो उंगली दिए के पास की तो वो रोशन हो गया। फिर जैसे ही दिए की रोशनी अतराफ में फैली, सामने का मंजर देखकर लतीफ़ खौफ व हैरत से उछल ही पड़ा। थाली के अंदर एक इंसानी दिल रखा हुआ था, जो बिल्कुल सही हालत में होने के साथ धड़क भी रहा था। उस औरत ने थाली उठाकर कब्र के सरहाने रखी और हाथों से उस ताज़ा कब्र की मिट्टी हटाना शुरू कर दी। ताज्जुब की बात यह थी कि मिट्टी खुद ब खुद ऐसे हट रही थी जैसे उसे एक दो हाथों से नहीं बल्कि कई हाथों से हटाया जा रहा हो। लतीफ़ हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ बड़े इन्हमाक से ये मंजर देख रहा था। पहले तो उसका दिल चाहा कि वो उस औरत को जाकर रोक दे, वो उस कब्र की बेहुरमती क्यों कर रही है, मगर वो आखिर तक ये भी देखना चाहता था ये औरत क्या करती है। कुछ ही देर में उस औरत ने कब्र से सारी मिट्टी हटा दी। अब नीचे दो छोटी छोटी सीमेंट की स्लेबें नजर आ रही थी। चूंकि कब्र ज्यादा गहरी न थी, औरत ने बैठे बैठे ही स्लेबों को हटाकर एक तरफ रख दिया जैसे वो चाक की बनी हो। फिर वाकई नीचे किसी बच्चे की कफनपोश मैयत मौजूद थी। औरत ने दोनों हाथों से मैयत को उठाकर कब्र से बाहर निकाल लिया। दिए की जर्द रोशनी में लतीफ़ ये सारा मंजर देख रहा था। उसने जगह बदलकर औरत की शक्ल देखना चाही, लेकिन खुले बालों की आड़ से उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। औरत ने मैयत एक तरफ रखी और अपने कंधे से एक लाल कपड़ा उतारकर जमीन पर बिछा दिया। फिर थाली और जलते दिए को कपड़े पर रखकर बच्चे की मैयत को उठाकर उस कपड़े पर डाल दिया। उसके बाद वो किसी अनजानी जबान में कुछ पढ़ने लगी। उसने कफन की गिरहें खोलना शुरू कर दी। जब कफन की तमाम गिरहें खुल गईं तो 7-8 साल के खूबसूरत बच्चे का वजूद नजर आने लगा। औरत बच्चे के सीने पर अजीब अंदाज में हाथ फेरने लगी। इसके बाद उसके पास जो इंसानी दिल था उठाकर बच्चे के दिल के ऐन मकाम पर रखकर बुलंद आवाज में कुछ पढ़ने लगी। लतीफ़ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रही है, मगर इतना उसे पता चल गया था ये जादू या भूत प्रेत का चक्कर है। कुछ लम्हों बाद दिल के ऊपर लाल रंग की लकीर नुमा रोशनी गर्दिश करने लगी। फिर धीरे धीरे दिल बच्चे के वजूद में किसी अमल के तहत दाखिल होता गया। उसके बाद लतीफ़ ने जो मंजर देखा, हैरत और इस्तेजाब से उछल पड़ा। बच्चे ने पट से आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। वो औरत बच्चे को प्यार से ऐसे पुचकारने लगी जैसे सगी माँ छोटे बच्चे के लाड उठाती है। बच्चा कुछ देर तो उसे यूं ही देखता रहा, फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। लतीफ़ आहिस्ता आहिस्ता सारी बात समझ चुका था। उसने सुन रखा था कि ढलवाना के इस इलाके में एक डाइन रहती है जो जादू के जोर से छोटे बच्चों का दिल निकालकर वक्ती तौर पर उन्हें मार देती है। फिर जब घर वाले उस मैयत को दफना कर आते हैं तो रात को कब्रिस्तान पहुंचकर जादू के जरिए उसमें दोबारा दिल डालकर उसके साथ खेलती है। वो ये घिनौना खेल कुछ रातों के लिए करती है। उसके दिल को कच्चा निगल जाती है और बच्चा हमेशा के लिए अबदी नींद चला जाता है। उसने मज़ीद ये भी सुन रखा था ये डाइन किसी गांव में औरत बनकर रहती है जिसका आज तक पता नहीं चल सका, और अगर किसी को उसकी भनक भी है तो वो डरते हुए अब तक नहीं बता पाए। उसने सोचा मुझे हर हाल में इस डाइन को ये कभी हरकत करने से रोकना होगा। वो डाइन बच्चे के सामने कुछ ऐसी हरकत कर रही थी जिससे बच्चा खुश होकर हंस रहा था। वो कभी चुटकियां बजाती, कभी उसका माथा चूमती। फिर उसने बच्चे को गोद में उठाकर लोरी यानी झुलाना शुरू कर दिया। बच्चा निहायत खुश था। हंसने के साथ वो भी यही तासुर दे रहा था जैसे उसकी सगी माँ उसके सामने खड़ी हो। लतीफ़ जहनी मंसूबा बना रहा था कि वो कैसे इस बच्चे को इस डाइन से निजात दे सकता है। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने नीचे से एक पत्थर उठाया और कब्र से कुछ फासले पर फेंक दिया। डाइन ने सर घुमाकर उस तरफ देखा। जब कुछ नजर न आया तो बच्चे की तरफ मतवज्जो हो गई। लतीफ़ ने यके बाद दीगरे 2 पत्थर फेंके। डाइन को यकीन हो गया उस तरफ कोई है और मुझे देख रहा है, लिहाजा वह गुस्सीले अंदाज में उठी और उस तरफ चली गई। लतीफ़ इसी मौके की ताक में था। वो जल्दी से दरख्त की ओट से निकला और बच्चे की तरफ बढ़ा। अभी उसने बच्चे को उठाया ही था कि कब्रिस्तान के इस हैबतनाक माहौल में एक भयानक चीख सुनाई दी जिससे लतीफ़ का दिल दहल कर रह गया। साथ ही डाइन की गरजदार आवाज़ ने उस पर मजीद दहशत तारी कर दी। मेरे बच्चे को वहीं रख दे वरना तेरा भी कलेजा चबा जाऊंगी। लतीफ़ ने जब उसकी तरफ देखा तो खौफ से कलेजा उछलकर सीने से बाहर आने लगा।
اس نے آج تک اتنی ڈراؤنی صورت نہیں دیکھی تھی۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس کی لال آنکھیں ایسے روشن تھی جیسے ان میں کوئلے بھرے ہوں۔ بھیڑیے سے ملتی شکل اور اس جیسے نوکیلے دانت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ لطیف نے بچے کو جلدی سے اٹھایا اور ایک طرف دوڑ لگائی ہی تھی کہ اس شیطان صورت نے وہیں سے ایک لمبی جست بھری اور لطیف کے اوپر آ گری۔ لطیف توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پہلو کے بل گر گیا، لیکن اس وقت بھی اس نے بچے کو تھام رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا، ڈائن نے کسی چیل کی طرح جھپٹا مار کر بچہ اسے چھین لیا۔ بچہ جو پہلے دیکھ کر اسے ہنس رہا تھا، اب اس کی بدصورتی دیکھ کر رونا شروع ہو گیا۔ ڈائن نے بچے کو ایک طرف بٹھایا اور لطیف کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر اپنے لمبے ناخنوں کی نمائش کی۔ لطیف کو ایسے لگا جیسے یہ ناخن نہیں، چھوٹے چھوٹے چاقو ہوں۔ ڈائن نے فلک شگاف چیخ ماری اور وہیں جست بھر کر لطیف پر آ گری۔ اگر لطیف پھرتی سے پلٹا نہ کھاتا تو یقیناً ڈائن کا ناخنوں سمیت پورا ہاتھ اس کے پیٹ میں پیوست ہو چکا ہوتا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بچے کی طرف پھر دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بچے کے پاس پہنچ پاتا، ڈائن اس کے اوپر سے ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لطیف کے قدم وہیں رک گئے اور وہ اسے عیاں طور پر دیکھنے لگا۔ میں تیری بہادری کی قدر کرتی ہوں، اس لیے تجھے یہاں سے جانے کا موقع دیتی ہوں۔ بھاگ جا یہاں سے۔ اس بار ڈائن کی آواز بھاری بھرکم تھی۔ تم بچہ میرے حوالے کر دو، میں چلا جاؤں گا۔ لطیف نے قوت یکجا کر کے مختصر سا جواب دیا، حالانکہ ڈائن کی ہیبت ناک شکل سے اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ لگتا ہے تجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں۔ میں تیرا وہ حال کروں گی کہ ہر انسان ڈھلوانہ کے اس قبرستان میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ ساتھ ہی ڈائن نے چشمے زدن میں ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی، پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود کو اوپر اٹھانے لگی۔ لطیف کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے ناخنوں کی تپش اس کے انگ انگ میں پتنگیں بھرنے لگی۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے تیزی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر ڈائن کا ہاتھ قفل کی طرح ثابت ہو رہا تھا اور لطیف کو اپنی آنکھیں حلقوں سے نکلتی محسوس ہونے لگی۔ ڈائن نے اسے کچھ دیر ایسے ہی اٹھائے رکھا، پھر ایک طرف اچھال دیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح ایک طرف جا گرا۔ وہ جہاں گرا تھا وہاں کافی ساری سوکھی لکڑیاں پڑی تھیں۔ اس کا بائیں پہلو ایک لکڑی سے ضرور متاثر ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا، ڈائن نے خونخوار بلی کی طرح جست لگائی اور اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، پھر اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ دیا۔ لطیف کو ایسے لگا جیسے کوئی بھاری بھرکم ہاتھی اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا، شاید اس کی ہڈیاں بھی چٹکنے لگی تھی۔ لطیف کو یوں لگا جیسے موت کا فرشتہ اس کے سرہانے کھڑا ہو۔ ایسے میں ہاتھ ادھر ادھر مارنے سے اس کے ہاتھ میں ایک موٹی لکڑی آ گئی۔ اس نے قوت یکجا کر کے وہ لکڑی ڈائن کے سر پر دے ماری۔ ڈائن چیخ کر ایک طرف جا گری۔ پھر اسی لمحے لطیف کی نظر اپنی کسی پر پڑ گئی۔ پھر اس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی اٹھا لی اور ڈائن کے اگلے حملے کے لیے مستعد ہو گیا۔ ڈائن جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کسی چیتے کی طرح لطیف پر جھپٹی۔ لطیف نے کسی کو بلے کی طرح گھمایا اور لوہے کا سرا اس کے بائیں بازو پر لگا۔ ڈائن کی دلدوز چیخ نے پورے قبرستان کے سناٹے کو تہو بالا کر دیا۔ اس بار وہ کافی دور جا گری تھی۔ لطیف جلدی سے بچے کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے ٹانگوں کے درمیان کھڑا کر لیا تاکہ ڈائن اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اس بار ڈائن نے جو فلک شگاف چیخ ماری، اس سے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی پھڑپھڑا اٹھے۔ اس کے پاؤں دھیرے دھیرے زمین سے اٹھنے لگے، یہاں تک کہ وہ درختوں کے برابر فضا میں معلق ہو گئی۔ لطیف پوری مستعدی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا، حالانکہ ڈائن کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر اسے اب تک بھاگ جانا چاہیے تھا۔ ڈائن فضا میں کسی چیل کی طرح تیرتی ہوئی اس کی طرف دوبارہ جھپٹی۔ لطیف نے پھر کمال پھرتی سے کسی کا وار اس کے ٹخنوں پر کیا۔ اس بار وہ زمین پر نہیں گری، صرف فضا میں ہی کبوتر کی طرح ڈبکیاں کھانے لگی۔ فوراً ہی سنبھلنے کے بعد اس نے کسی پرندے کے پروں کی طرح بازو پھیلائے اور فضا میں ہی لطیف کے اطراف میں گھومنے لگی۔ اس بار اس کے عجیب و غریب قہقہے گونج رہے تھے۔ پھر وہ تیزی سے لطیف کی طرف آئی اور ایک دم اوپر کو چلی گئی۔ لطیف نے اس پر کسی گھمائی تھی، لیکن اس کا وار خالی چلا گیا تھا۔ اب ڈائن مسلسل یہ حرکت کر رہی تھی۔ وہ لطیف کی طرف بڑی تیزی سے آتی، مگر اتنی ہی تیزی سے اوپر چلی جاتی۔ لطیف کے کئی وار خالی جا چکے تھے۔ ڈائن شاید اسے تھکا کر مارنا چاہتی تھی۔ کئی وار کرنے سے لطیف کے بازو بھی شل ہونے لگے تھے، مگر جلد ہی وہ ڈائن کی اس چال کو سمجھ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس بار ڈائن اس پر جھپٹی تو اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ ڈائن نے سمجھا کہ اس کے بازو تھک چکے ہیں۔ وہ قہقہے لگاتی دھیرے دھیرے اس کے پاس آنے لگی۔
لطیف نے اسے مزید قریب آنے کا موقع دیا۔ پھر جب وہ اس کے اتنے قریب آ گئی کہ کسی کا وار اس پر اچھا لگ سکتا تھا، اچانک لطیف نے چابک دستی کا مظاہرہ کیا اور اس کے پہلو پر پوری پھرتی سے وار کر دیا۔ لطیف کی یہ ضرب بڑی کاری ثابت ہوئی اور ڈائن کی دردناک چیخوں سے قبرستان کا ماحول اتھل پتھل ہو گیا۔ وہ سامنے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ لطیف کو اسی موقع کی تلاش تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں بچہ اور دوسرے ہاتھ میں کسی اٹھا کر باہر کی طرف سر پر دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے اسے ڈائن کی دھمکیاں سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ رکنے والا کب تھا؟ کسی نہ کسی طرح وہ قبرستان سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر تھا۔ وہ پوری تیزی سے گاؤں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے نہایت ہی خوفناک دھاڑ سنائی دی، جیسے کوئی بڑی بلا اپنا گلا پھاڑ رہی ہو۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈائن ہاتھ میں تلوار نما ہتھیار اٹھائے اس کے تعاقب میں دوڑی آ رہی تھی۔ لطیف سے یہی غلطی سرزد ہوئی۔ وہ ٹھوکر لگنے سے گر گیا اور بچہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، لیکن اتفاقی طور پر کسی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ نیچے گرنے کی وجہ سے بچہ زور زور سے رونے لگا، شاید اسے کوئی چوٹ آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر سنبھلتا، ڈائن اپنی جگہ سے اوپر کو اچھلی اور اس نے اپنے ہتھیار سے لطیف پر بھرپور وار کر دیا۔ اگر بر وقت لطیف اپنی کسی اس کے آگے نہ کرتا تو یقیناً اب تک اس کے وجود کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ کسی سے ہتھیار ٹکرانے پر ایک عجیب سی چنگاری پیدا ہوئی اور ڈائن چند قدم پیچھے چلی گئی اور لطیف بھی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ڈائن اس پر دوسرا وار کرتی، قریب ہی کسی گاؤں کی مسجد سے اذان فجر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مؤذن خوش الہانی سے اذان دینے لگا تھا۔ ڈائن نے ہتھیار ایک طرف پھینکا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے چلانے لگی۔ شاید اسے اذان کی آواز سے تکلیف ہو رہی تھی۔ لطیف سمجھ گیا اب طلوع سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے اس شیطانی روح کو مقدس کلام سے اذیت پہنچ رہی ہے۔ اسی دوران اس کی نظر گاؤں کی طرف پڑی، جہاں سے بہت سی روشنیوں کا سیلاب اس کی طرف آ رہا تھا۔ لطیف سمجھ گیا کہ بچے کے رونے کی آواز کسی نے سن لی ہوگی اور گاؤں والے ہاتھوں میں ٹارچیں لے کر اس طرف آ رہے ہیں۔ ڈائن کی ہیبت جو آہستہ آہستہ ایک عام عورت میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اس نے بھی گاؤں کی طرف سے آتے لوگوں کا ہجوم دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ لطیف بھی اس کی چال سمجھ چکا تھا، لہٰذا وہ جیسے ہی ایک طرف بھاگی، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا اور کچھ دور جا کر اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ پہل تو اس نے اپنے بالوں کو چھڑانے کی بہت کوشش کی اور وہ حیران بھی تھا کہ ایک عورت میں اتنی قوت کیسے ہو سکتی ہے، مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چھڑا نہ سکی۔ پھر وہ منت سماجت کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے اسے روپے پیسے کا لالچ بھی دیا، لیکن لطیف کے ضمیر نے اس سودے بازی سے انکار کر دیا۔ ڈائن جو کہ اب مکمل عورت کے روپ میں آ چکی تھی اور اس کا لب و لہجہ بھی بدل چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اس کی شکل و صورت ٹھیک طرح سے پہچان نہیں پایا تھا۔ پھر وہ اسے بالوں سے کھینچتا ہوا گاؤں کی طرف لانے لگا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہاتھوں میں ٹارچ لیے اس کے پاس آ گئے۔ پھر جیسے ہی اس عورت کے چہرے پر روشنی پڑی تو پتہ چلا یہ اسی گاؤں کے نمبردار کی بیوی ہے، جو کہ بے اولاد تھی اور اولاد کے چکر میں کالا جادو سیکھ بیٹھی۔ کالے جادو نے اسے عام عورت سے ڈائن بنا دیا۔ اس بنا پر اس نے بہت ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ لوگوں کے اصرار پر لطیف نے تمام واقعات بیان کر دیے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ چھوٹے بچے کا باپ بھی ساتھ، جو ایک غریب مزدور تھا اور اس کی یہ پہلی اولاد تھی۔ لطیف نے لوگوں سے پوچھا انہیں کیسے اس واقعے کا علم ہوا۔ ان میں سے 2 لڑکوں نے بتایا کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور گاؤں کی طرف بھاگ کر شور مچانا شروع کر دیا تھا، اور پھر لوگ اکٹھے ہو کر اس طرف آ گئے۔ اب یہ سارا قافلہ نمبردار کے گھر کی طرف جا رہا تھا، جس میں سب سے آگے لطیف نے اس عورت کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ اب فیصلہ نمبردار کو کرنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سرے عام گولی مارتا ہے یا پھر اسے قانون کے حوالے کرتا ہے، جہاں اسے صرف سزائے موت ہوگی۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ میں حسب معمول کلہڑا اٹھائے صبح صبح جنگل کی طرف نکل گیا تاکہ سورج نکلنے سے پہلے میں اپنا کام ختم کر لوں۔ میں لاپرواہی سے جھاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے گزر رہا تھا کہ اچانک کسی کے کراہنے کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آیا اتنی صبح جنگل میں کون آ گیا۔ اتنے میں ایک بڑے درخت کے نیچے ہلچل ہوئی۔ میں کلہڑا ایک طرف رکھے شلوار کے پائنچے چڑھاتا بھاگ کر اس طرف گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایک نیلے رنگ کا بڑا سانپ زخمی حالت میں پڑا کرا رہا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی سانپوں سے بہت لگاؤ تھا، اسی جنگل میں تو میں کھیل کود کر بڑا ہوا تھا۔ میں سانپوں کے بچوں کو آرام سے ہاتھوں میں اٹھا لیتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
ابا کتنا ڈانٹتے تھے مجھے، کہتے تھے تو لکڑہارے کا بیٹا ہے، لکڑہارا بن، سپیرا نہ بن۔ سانپوں کو پالنے کا خواب میرا خواب ہی رہا۔ ابھی نہ جانے میں اور کیا کیا سوچتا کہ وہ سانپ کراہتا ہوا عین میرے قدموں میں آ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے مدد کی التجا کر رہا ہو۔ میں نے جھک کر زخمی سانپ کو اٹھایا اور کھلی جگہ پر لے آیا۔ کافی بھاری اور لمبا سانپ تھا، بلکہ تھی، کیونکہ یہ ایک نیلے رنگ کی دھاری دار مادہ تھی، تقریباً 3 انچ چوڑی اور 7 فٹ لمبی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ کچلے جانے کے نشان تھے، دم تقریباً آدھی کٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے زخموں کا بھی معائنہ کر ہی رہا تھا کہ چیل کوے میرے سر پر آ کر چیخنے لگے۔ اس نیلے رنگ کی مادہ نے فکر مندی سے اچانک یوں میری طرف دیکھا کہ میں بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ چیل کووں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور ان سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ اس مادہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نوچ کھاتے۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے اٹھایا اور ایک غار میں لے گیا۔ اسے غار میں لٹا کر میں سیدھا گھر آیا، گرم دودھ اور مرہم لے کر الٹے قدموں غار کی طرف گیا۔ جا کر میں نے اسے دودھ پلایا، اس کے زخموں پر مرہم لگائی۔ وہ ممنونیت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں دیر تلک اس کی چمکتی جلد پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ میں نے اس کا نام نیلی رکھ دیا۔ چند دنوں کی دیکھ بھال سے ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں جب بھی جنگل جاتا سب سے پہلے غار کے پاس جا کر منہ کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر زور سے پکارتا، نیلی۔ نیلی مستی سے ناچتی ہوئی آ کر مجھ سے لپٹ جاتی۔ میں خوشی سے بے حال ہو جاتا۔ شکر تھا کہ اب ابا بوڑھے ہو چکے تھے، اگر وہ نیلی کے ساتھ مجھے اس طرح دیکھ لیتے تو پھر شروع ہو جاتے۔ انہیں پتہ نہیں کیوں ان سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ کہتے تھے کہ سانپ کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ بھلا معصوم جانور کیا جانے دوستی دشمنی، انہیں تو بس ایک ہی زبان آتی ہے، محبت۔ میں آج 2 دن بعد آیا تھا۔ خلاف معمول نیلی غار میں ہی کنڈلی مارے بیٹھی تھی۔ حیرت انگیز طور پر آج اس نے مجھے دیکھ کر ذرا خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے قریب جا کر اس کے بدن کو سہلایا تو اس نے اپنے پھن کو مزید نیچے جھکا لیا، جس کا مطلب تھا کہ نیلی مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اسے گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، ارے میری جان، کاہے کو ناراض ہوتی ہے؟ اچھا 2 دن بعد آیا ہوں اس لیے ناراض ہے؟ ارے یہ پاپی پیٹ بھی تو بھرنا ہے نا، بس لکڑیاں بیچنے شہر گیا تھا، پھر ابا کی دوا بھی لانا تھی، ایک دن وہاں لگ گیا اور کل پتہ ہے کیا ہوا؟ کل اللہ نے مجھے پیارا سا بیٹا دیا ہے، چھوٹا سا، چھوٹے چھوٹے اس کے ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے پیر۔ میں مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، وہ بھی مسکرا دی۔ اچانک وہ ہولے سے بولی، تم کام مت کیا کرو۔ ارے تم بولتی بھی ہو؟ میں نے حیرت و استعجاب سے کہا تو وہ لہک کر بولی، ہاں میں انسانوں کی طرح بول بھی لیتی ہوں، اور ٹھیک آج سے 10 سال بعد میں جتنا انسانی خون پیوں گی اتنے بھیس بھی بدل لیا کروں گی۔ اچانک مجھے نیلی سے خوف محسوس ہوا۔ مجھے کانپتا دیکھ کر وہ ہنسنے لگی اور بولی، ارے بدھو تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم تو میرے محسن ہو، میرے دوست۔ اچھا یہ لو انڈا۔ انڈا؟ میں نے سنہرے رنگ کے ایک چھوٹے سے گول انڈے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ پاگل، یہ سونے کا انڈا ہے، تم اسے شہر لے جا کر بیچ لینا اور اپنی ضروریات پوری کرنا۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں سونے کا انڈا پا کر بہت خوش ہوا۔ میں نے سوچا اب میں ابا کا اچھے سے بڑے اسپتال میں علاج کراؤں گا۔ ابا کو تپے دق نے دیمک کی طرح کھا لیا تھا، چلنے کی بھی سکت نہیں تھی، ہر وقت پڑے کھانستے رہتے تھے۔ اب میں سارا دن جنگل میں بیٹھا نیلی کے ساتھ باتیں کرتا۔ نیلی ہر مہینے کی 14 تاریخ کو مجھے ایک چمکتا ہوا سونے کا انڈا دیتی، جسے بیچ کر مجھے اچھے خاصے پیسے مل جاتے۔ جھونپڑے سے میں نے ایک پکا محل نما گھر تعمیر کر لیا تھا۔ ابا کو بھی شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ وہاں ابا کا بہت اچھا علاج ہو رہا تھا، ہر وقت نرسیں اور ڈاکٹر سر پر موجود رہتے تھے۔ پھر بھی نہ جانے کیا ہوا کہ ابا ایک دن چپکے سے ملک عدم سدھار گئے۔ میں روتا رہ گیا۔ ابا منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ میرا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جب یہ سوچتا تھا کہ اب ابا اس دنیا میں نہیں رہے، میرا سانس بند ہونے لگتا۔ میں دھاڑے مار مار کر روتا، مگر ابا مجھے چپ نہیں کرواتے تھے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایسے ہی جھوٹ موٹ روتا تھا۔ ابا ایسے دوڑ کر آتے، مجھے سینے سے لگا لیتے اور پیار سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے، کیا ہوا بیٹا؟ کتنی بار کہا ہے، نہ میرے بچے، دلاور یہ سانپ کسی کے نہیں ہوتے،
तू दूर रहा कर इनसे। न जाने यादों का ये सिलसिला कब तक चलता रहा कि अचानक एक कागज़ का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ मेरी गोद में आ गिरा। मैंने हैरानी से वो कागज़ खोला तो तहरीर पढ़कर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तेज़ी से नंगे पांव जंगल की तरफ दौड़ा और जाकर नीली के कदमों में गिर गया। आ गई याद, वो गुस्से से फन फैलाते हुए बोली। मैंने कफ से आंखें साफ करते हुए कहा, अब्बा चले गए मुझे छोड़कर, और फिर से रोने लगा। तो इसमें इतना रोने की क्या बात है, आखिर तो सबने मरना है। वो तो ठीक है नीली, लेकिन अब्बा जल्दी चले गए। मेरी बात सुनकर वो एकदम हंसने लगी। मैंने भवें सुकेड़कर गुस्से से कहा, तुम हंस रही हो? हाँ, तुम इंसान भी ना अजीब हो। जब आजिज आ जाते हो तो कहते हो अल्लाह उठा ले, और जब अल्लाह उठा लेता है तो कहते हो इतनी जल्दी। अरे तुम्हारे बाप को बीमारी ने कब का ख़त्म कर दिया था, तुम शुक्र करो कि उनकी गुलू खुलासी हो गई। मैंने ना गवारी से नीली की तरफ देखा तो वो फौरन बोली, अच्छा माफ़ कर दें। मैं चुप। मैं गहरी सांस लेता लकड़ी के एक बारीक टुकड़े से ज़मीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा। वक्त तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा था। मेरे 3 बच्चे हो गए थे, तीनों ही स्कूल जाने की उम्र में आ गए थे। मेरी बीवी रोज़ मुझे कहती कि शहर चलते हैं, वहाँ बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाएंगे, मगर मैं अपने आबाई घर को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन यूं ही बातों बातों में मैंने इस बात का तस्करा नीली से किया तो वो बिफर उठी। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। बोली, आज के बाद अगर तुमने मुझसे दूर जाने की बात की तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को ख़त्म कर दूंगी। मैं हक्का बक्का उसका ये रूप देखता रह गया। इस वाक़ये ने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी। मुझे हर वक्त अपने बीवी बच्चों की फिक्र रहने लगी। दूसरा जंगल जाने में जो ज़रा देर हो जाती, नीली का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगता। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता, आइंदा वक्त पर आने का वादा करता। तब जाकर जान छूटती। मुझे रह रहकर अब्बा की बातें याद आती। मैं तासुब से हाथ मलता, मगर अब क्या हो सकता था। पछतावा मुझे दिन रात बेचैन किए रखता। कल सरे शाम ही मुझे बुखार ने घेर लिया। सुबह में उठा तो चकराकर चारपाई पर दोबारा गिर पड़ा। मेरी बीवी सारा दिन मेरे सरहाने बैठी पानी की पट्टी करती रही। तबीयत कुछ संभली तो उसने कहा कि मैं शहर जाकर दवाई ले आऊं। दोपहर को मैं शहर रवाना हो गया। रात ढले वापस आया तो बीवी को परेशान पाया। वजह पूछी तो वो रोते हुए बोली, मुन्ना पता नहीं कहाँ चला गया, शाम से गायब है। मेरे हाथ से दवाइयों का शॉपर गिर पड़ा। मैं भागता हुआ जंगल की तरफ गया। गार के सामने ही नीली बैठी थी। मुझे भागता आता देखकर बोली, आ गए तुम? 1000 बार कहा है बताकर जाया करो, परेशान होती हूँ मैं। मुन्ना कहाँ है? मैं उसके सवालात को नज़रअंदाज करता चला गया तो वह हंसते हुए बोली, आराम से कुछ देर बैठो, बातें करो, फिर ले जाना अपना मुन्ना। खुदारा नीली, ऐसा नहीं करो, वो छोटा सा बच्चा है, डर जाएगा। मुझे दे दो मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मैंने रोते हुए कहा। नीली ने गहरी सांस लेते सफ़ेदे की दरख्त की तरफ इशारा किया जहाँ मेरे छोटे से बच्चे को औंधा लिटाकर बांधा हुआ था। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा, उसे खोला। मुझे अपनी टांगें बेजान होती महसूस हुई क्योंकि उसका चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था। ये क्या किया तुमने नीली? मेरे बच्चे को मार दिया? मैं कर्ब से चीख उठा। नहीं, तुम्हारी नीली इतनी जालिम नहीं, वो लापरवाही से बोली। ये बेहोश है बस। देखो, ये सांस नहीं ले रहा, मैंने हिचकियों के दरमियान रोते हुए कहा। नीली ने लहराकर अपना फन मुन्ने के चेहरे पर फेरा तो वो कसमसा के उठा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं उसे सीने में छुपाए दौड़ता आया। इस वाक़ये ने मुझे हकीकी मायनों में हिलाकर रख दिया था। मैंने फैसला कर लिया था, बस अब अमल करना बाकी था। अगली सुबह मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे कहा कि जल्द अज जल्द कोई घर तलाश करे मेरे लिए। मैं मामूल के मुताबिक जंगल जाता, नीली का ख्याल रखता। एक दिन वो खोए खोए लहजे में बोली, तुम बहुत बदल गए हो। मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा ही है, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। नहीं मालूम हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए हैं, खुदा जानता है कि मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, बदले में मैंने भी तुम्हारा खूब ख्याल रखा। कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझे क्या मिला, मतलब। मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। मतलब ये कि देखो,
कहाँ तुम झोंपड़े में रहते थे, तुमने पक्का महल जैसा घर बना लिया। सारा दिन मजदूरी करते थे, फिर भी दाल रोटी पूरी नहीं होती थी। अब बैठे बिठाए मुर्गे मुसल्लम खाते हो। सोचती हूँ अगर सचमुच तुम शहर चले गए तो मैं मर जाऊंगी। वो उदास लहजे में बोली। सब खसारा ही आया ना मेरे हिस्से में। मेरा जी चाहा मैं चीख चीख कर कहूँ कि जब तुम जख्मी पड़ी तड़प रही थी तो वो मैं ही था जिसने तुम्हारी देखभाल की, अपना कीमती वक्त, अपना खुलूस तुम पर लुटाया। चलो ठीक है, मैं सारा दिन मेहनत करने के बाद दाल रोटी खाता था, झोंपड़े में जाकर सोता था, लेकिन मैं खुश था, मैं पुरसुकून था। अब सच कहूँ तो अजीब सा खौफ मुझे हर वक्त जकड़े रखता है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता। मेरी भूख प्यास ख़त्म हो गई है। चाहे कितना ही लजीज खाना पका हो, मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं चख भी लूँ। मुझे क्या सिला मिला, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ न कह पाया। आज मौसम बहुत ख़राब है। नीली ने रंग बदलते आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद बारिश हो। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। फिर वो आहिस्तेगी से बोली, इस मौसम से खौफ आता है। खौफ? और तुम? मैं ज़ोर ज़ोर से हंसा। हाँ, इस मौसम में घुटन बढ़ जाती है। इतनी के बाज़ औक़ात जान ही निकल जाती है। जैसे मेरे बहन भाई बिछड़ गए थे मुझसे इस मौसम में, जैसे मेरी सहेली काली। मैंने दूर उफ़क़ पर निगाहें जमाते हुए कहा, दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं और बहुत से जुदा होते हैं। कुछ गहरे दोस्त ज़रा सी बात पर दुश्मन बन जाते हैं और सारी ज़िंदगी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। कुछ प्रेमी जिन्हें लगता है कि वो एक दूसरे के बगैर सांस नहीं ले सकते, वो भी जुदा हो जाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। माँ बाप जो बच्चों को एक लम्हे के लिए आंखों से ओझल नहीं करते, वही किसी न किसी वजह से औलाद को खुद से जुदा कर देते हैं और सालों बाद मिलते हैं। मैं ये ज़िंदा लोगों की बातें कर रहा हूँ। जो मर जाते हैं उनका एक दुख होता है, लेकिन जो बिछड़ कर जिंदा रहते हैं उन्हें सलाम है। अचानक वो गुस्से से फुंकारी और शोला बार निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए बोली, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकते, ऐसा सोचना भी मत। और हाँ, आइंदा मुझे कहानियां मत सुनाना, वरना मैं तुम्हारे घर जाकर सबसे पहले तुम्हारी बीवी को खा जाऊंगी। नहीं, मैं तड़प उठा। तभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं गहरी सांस लेता नीली को अलविदा कहता घर आ गया। मेरा दोस्त गाड़ी लिए पहले से मौजूद था। मेरी बीवी बच्चे तैयार बैठे थे। मैंने सामान गाड़ी में रखा और हम जंगल को हमेशा के लिए अलविदा कहते शहर की जानिब रवाना हो गए। यहाँ आए मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले थे। पहले पहल हर वक्त नीली का खौफ दामनगीर रहता था। आहिस्ता आहिस्ता अब वो भी जहन से मिट गया था। मैंने यहाँ कारोबार शुरू किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो गई थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। एक दिन रात गए मैं घर वापस आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आहिनी गेट के बिल्कुल सामने नीली चित लेटी थी। मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मैं पलटकर भागना चाहता था, मगर यूं लग रहा था जैसे ज़मीन ने मेरे पांव जकड़ लिए हों। आवाज़ कहीं हलक में दबकर रह गई थी। मैं बस फटी फटी आंखों से उसे देखे जा रहा था। कितने लम्हे गुजर गए, कोई हरकत ना हुई। मैंने डरते डरते पाँव से हल्की सी ठोकर मारी। एक नीले रंग का कपड़ा मेरे पाँव से लिपट गया। मुझे खुद पर बेहद हंसी आई। मैंने एक हाथ से माथे से पसीना पोंछते हुए दूसरे हाथ से वो कपड़ा उठाकर अंदर आ गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। इस औरत से 1000 बार कहा है कि जब तक मैं वापस ना हूं लाइटें बंद मत किया करो, मगर ना जी, इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मैंने बुड़बुड़ाते हुए जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, सोफे पर 2 चमकती हुई आंखों ने मेरा लहू खुश्क कर दिया। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। आवाज़ एक बार फिर मेरे हलक में दबकर रह गई। ना मैं वापस भाग सकता था, ना आगे बढ़ने का हौसला था। मैं बेजान वजूद लिए ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ा था। सीना ज़ेरो बम की तरह चल रहा था। अचानक ड्राइंग रूम रोशनियों से नहा गया। मेरी आंखें चुंधिया गई। मैंने फ़ौरन से आंखें बंद कर ली। कहा था ना मुझे मत छोड़ना। नीली की आवाज़ सूरे इसराफील की तरह मुझे महसूस हुई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल पड़ी। मेरे बीवी बच्चों की लाशें अकड़कर नीली हो चुकी थी। खुली वहशतज़दा आंखें। तुमने अच्छा नहीं किया। मैं हलक के बल चिल्लाता हुआ नीली की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि मैं उसका फन कुचलता, उसने मेरी शेरग में अपने दांत पेवस्त कर दिए।
میں نے تڑپتے ہوئے بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بھیس بدلنے کے لیے خون پینا ضروری ہے۔ خاص ایپیسوڈ کی تیسری اور آخری کہانی۔ آسمان پر چاند کی چاندنی حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر 400 گہری اس روشنی میں ایک لڑکا احمد نگر کی مختلف پگڈنڈیوں اور راستوں سے گزرتا ہوا آبادی سے دور ویرانے میں موجود ایک عمارت میں داخل ہوا، جو کہ دور سے ہی خستہ حال نظر آ رہی تھی۔ ویران کھنڈر نما عمارت کا اندرونی منظر باہر کے ماحول کے بالکل متضاد تھا۔ وہاں 400 گہری اور تاریک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کسی ذی روح کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس قبرنما تاریکی میں وہ لڑکا اندازے سے چلتا ہوا مختلف راہداریوں سے گزر رہا تھا، جس کے پاؤں کے نیچے آنے والے زرد پتوں کی چرچراہٹ سے خاموشی کی چادر کو چند لمحوں کے لیے توڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ خاموشی اور تاریکی بدستور اس حویلی میں براجمان تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والے اندھیرے میں اچانک ایک موہوم سی روشنی کی کرن دکھائی دی، جیسے کوئی لالٹین ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہو۔ لڑکے نے جب سے روشنی کا حالہ دیکھا تو لالٹین بردار کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ شخص اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے ایک لمبا سا عجیب و غریب نوعیت کا چوغا پہنے ہوئے تھا، اور اس نے ہاتھ سے لڑکے کو اشارہ کیا اور اسے اپنے پیچھے چلنے کی ہدایت دینے لگا۔ وہ نوجوان اس کے پیچھے چلتا رہا اور وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے نیچے تہہ خانے میں ایک ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں پر چاروں جانب مختلف مشعلیں روشن تھیں، جن کی روشنی سے ہال میں اجالا ہو گیا تھا۔ اس حال میں پہنچتے ہی وہ پراسرار شخص اچانک غائب ہو گیا۔ اب اس نوجوان نے پاس پڑی ہوئی وہ لالٹین پکڑ لی اور اکیلے ہی چلنا شروع کر دیا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں کسی کی دکھ اور کرب میں ڈوبی ہوئی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن اسے پکارنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا، جو اس کا نام لے کر مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ میں یہاں ہوں، آگے بڑھو، مجھے اس قید سے رہائی دو۔ درد میں ڈوبی ہوئی ایک آواز گونجی۔ وہ آگے بڑھنے لگا کہ اچانک اس کی آنکھوں میں تیز روشنی پڑی اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ مسلسل کئی روز سے ایک ہی خواب اسے آ رہا تھا، کوئی اسے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، یہ خواب ہے یا حقیقت۔ سمیر، آج 7واں دن ہے، میری نیند اڑ چکی ہے۔ کوئی لڑکا مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھ پر عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ فہد نے کالج سے چھٹی کے وقت اپنے دوست سمیر کو اپنا خواب سنایا۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں، زیادہ ذہن پر زور مت دو، اور یار یہ دیو مالائی کہانیاں پڑھنا چھوڑ دو، برے خواب آنا خود بند ہو جائیں گے۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں سمیر، ان خوابوں کا حقیقت سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ ایک ہی خواب تسلسل کے ساتھ آنے کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ مجھے اس جگہ پر جانا چاہیے، فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم تلاش کر لو گے وہ جگہ؟ سمیر نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، بآسانی وہ جگہ میں ڈھونڈ سکتا ہوں۔ میں خواب میں گھر سے لے کر اس راستے پر جاتا رہا ہوں، فہد نے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو محض خواب ہے نا، ہو سکتا ہے اس عمارت کا کوئی وجود نہ ہو، سمیر نے جھلا کر کہا۔ دادا ابو کے انتقال کے بعد ان خوابوں نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ گھر والے بہت پریشان ہیں میری وجہ سے۔ میں ان ڈراؤنے خوابوں کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں اکیلا چلا جاتا ہوں، فہد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنے دادا ابو کی موت کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے، تمہارے اعصاب پر بہت برا اثر پڑا ہے، تبھی تم اوٹ پٹانگ خواب دیکھتے ہو، سمیر نے ماہر نفسیات کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا تو فہد کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نفسیاتی ہو چکا ہوں، میرے ساتھ نہ چلو، آج سے ہم دونوں کا راستہ علیحدہ ہے۔ اچھا آتا ہوں یار، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ آج شام سے پہلے وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے، سمیر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے کچھ دیر بعد فہد نے سمیر کو ساتھ لیا اور خواب میں نظر آنے والے نقشے کے مطابق اس نے اپنے گھر سے جنوب مشرق کی طرف قبرستان جانے والے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد جب وہ آبادی سے باہر نکلے تو انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ کسی تیسرے وجود کے قدموں کی آواز بھی شامل ہو گئی ہو۔ سمیر نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ فہد نے سمیر کو رکتے دیکھ کر پوچھا۔
مجھے تیز اور بھاری بھرکم قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی ہے۔ ہم دونوں کی ہی قدموں کی آواز ہے، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا، فہد نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اسے خود تیسرے اندیکھے وجود کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہ خود پر قابو پاتے ہوئے جھوٹ بول گیا کہ کہیں سمیر ساتھ جانے کا ارادہ ملتوی نہ کر دے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی اور پھر دور سے ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ رونے اور ہنسنے کی آوازیں کیسی ہیں؟ فہد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سمیر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کس چیز کا ڈر؟ میں ہوں نا ساتھ۔ یہاں آس پاس کوئی آبادی ہوگی تو بچوں کے رونے یا ہنسنے کی آواز سنائی دی ہوگی، کوئی غیر مرئی مخلوق تو اب یہاں نہیں ہو سکتی، فہد نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے خود گاؤں کے لوگوں سے سنا ہے کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں یہ آصف زدہ ہے اور یہاں ہوائی مخلوقات کا ڈیرا ہے۔ تم نے کس چکر میں پھنسا دیا ہے مجھے؟ سمیر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بہادر بنو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، آیت الکرسی کا ورد کر لو، سب رفو چکر ہو جائے گا، فہد نے اس کی ہمت بندھائی، لیکن اندر ہی اندر اسے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ اس ویران کھنڈر نما عمارت کے باہر موجود تھے جو وہ خوابوں میں دیکھتا آیا تھا۔ اس جگہ کے آس پاس چاروں طرف موت کی سی خاموشی تھی، جبکہ شام کے سائے بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ اندھیرے اور دھند نے ہر چیز کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ عمارت میں گھومتے رہے، انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک کمرے سے قدیم طرز کے لباس میں ملبوس ایک شخص دکھائی دیا۔ اس کی رنگت سفید و زرد تھی، جیسے اس کے جسم میں خون کا قطرہ تک موجود نہ ہو۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، جبکہ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ شخص ٹکٹکی باندھے دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ دونوں بغور اس عجیب و غریب شخص کو دیکھنے لگے۔ یہ ہمیں ایسے کیوں گھور رہا ہے؟ سمیر نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا میرا کون سا لنگوٹیا یار ہے یہ، فہد نے کہا تو سمیر اسے گھور کر رہ گیا کہ اس صورتحال میں بھی اسے مذاق سوچ رہا ہے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ شخص سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہم تاریخ کے طالب علم ہیں، اس قدیم عمارت کو دیکھا تو فطرت کے ہاتھوں متجسس ہو کر اسے دیکھنے چلے آئے، فہد نے جلدی سے جواب سوچتے ہوئے کہا۔ تاریخ کے طالب علم، اپنا اپنا نام بتاؤ دونوں، اس شخص نے زہریلی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے کہا اور جیب سے ڈائری نکالی۔ دونوں نے اپنا تعارف کروایا تو اس شخص نے قدیم قلم سے سرخ سیاہی میں دونوں کا نام وغیرہ ڈائری میں لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، تمہیں پوری عمارت کا معائنہ کرواتا ہوں، اس شخص نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دونوں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، جبکہ وہ دونوں اس شخص کی حرکات و سکنات دیکھ کر اندر سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ اس عمارت میں جگہ جگہ دیواروں پر جانوروں اور انسانوں کی کھوپڑیاں نظر آ رہی تھی۔ زمین پر جگہ جگہ سرخ دھبے تھے جہاں سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ چاروں جانب گہری خاموشی اور اندھیرا تھا، سوائے اس شخص کے جو لالٹین ہاتھ میں پکڑے انہیں راستہ دکھا رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ نیچے تہہ خانے میں پہنچ گئے، جہاں پر ایک طرف جیل بنی ہوئی تھی جہاں مختلف رنگ و نسل کے انسان قید میں تھے۔ آخرکار انہیں ایک طرف وہ لڑکا نظر آ گیا جسے فہد خواب میں دیکھتا آیا تھا، جو ایک کمرے میں سلاخوں کے پیچھے بند تھا اور نیم بند آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بچاؤ، مجھے اس قید سے رہائی دو، اس نے فہد کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ فہد نے سحرزدہ کسی کیفیت میں جلدی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ کون ہو تم؟ فہد نے سوال کیا۔ مجھے تمہارا انتظار تھا، جلدی سے یہ سلاخیں کھول دو اور مجھے رہائی دو یہاں سے، وہ لڑکا ہذیانی انداز میں بولا۔ جیسے ہی اس نے جیل کی سلاخوں کو چھوا تو اسے شدید کرنٹ لگا اور وہ دور جا گرا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سمیر یہ صورتحال دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا جو قید میں تھا۔ اب اس کی حیت بدل رہی تھی، اس کی معصوم آنکھیں لال سرخ انگارے میں تبدیل ہو چکی تھی جن سے وحشت ٹپک رہی تھی، اور اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہاں ایک ہیبت ناک اور مکروہ شخصیت تھی جو خوفناک ہنسی ہنستے ہوئے فہد کے بے بس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا ہاتھ سمیر کی گردن کی طرف بڑھاتے ہوئے قہقہا لگایا۔ وہ یہ خوفناک منظر برداشت نہ کر سکا، اسے اپنی موت صاف نظر آنے لگی تھی۔ خوف کے مارے اسے پسینے چھوٹنے لگے، آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی اور اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ فہد نے ہوش میں آتے ہی چاروں جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی
طویل نیند سے بیدار ہوا ہے۔ تم اپنے گھر ہو بیٹا، کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہیں اور سمیر کو گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ تم قبرستان کے پچھلے راستے پر بے ہوش پڑے تھے، اس کے بابا نے کہا۔ فہد کو اپنے ذہن میں خوابوں سے لے کر اس رات والے تمام واقعات یاد آنے لگے اور وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بزرگ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ آ گیا بیٹا ہوش تمہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا اب، بزرگ نے کہا تو فہد نے نہ سمجھنے والے انداز میں اپنے بابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یہ کون ہے۔ وہی ہیں یہ اللہ کے نیک بندے جو تم دونوں کو بے ہوشی کی حالت میں صحیح سلامت گھر تک چھوڑ کر گئے۔ پتہ نہیں تم دونوں نے وہاں ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ تم دونوں کی حالت بہت خراب تھی اور اب پورے 24 گھنٹوں بعد تم ہوش میں آئے ہو، فہد کے بابا نے کہا۔ ہاں بابا، مجھے وہاں جیل میں کافی قیدی نظر آئے تھے۔ میں نے جیسے ہی سلاخوں کو چھوا تو مجھے شدید کرنٹ لگا، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور نہ یہ سمجھ آئی کہ وہاں ملنے والا وہ پراسرار شخص اور قیدی لڑکا کون تھے، فہد نے الجھے ہوئے انداز میں کہا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سب سن کر وہ بزرگ مسکرائے۔ وہ شیطان جنات ہیں بیٹا، انہی کی چال تھی کہ کسی طرح تمہارے خواب میں آ کر تمہیں پھنسایا جائے، لیکن تم دونوں آیت الکرسی کا ورد کر کے گئے تھے، اس لیے محفوظ رہے ہو۔ مجھے ہی کیوں آتے ہیں وہ خواب؟ فہد پریشانی سے بولا۔ کیونکہ تمہارے دادا جی بھی ایک عامل تھے، ان کے قبضے میں بہت سے جنات تھے جو مختلف رنگ و نسل کے لوگ تمہیں قید نظر آئے تھے۔ وہ دراصل شیطان جنات تھے جو کہ تمہارے دادا نے قید کر رکھے ہیں، بس اسی لیے ان کی وفات کے بعد وہ ان کی نسل سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، ان نورانی چہرہ بزرگ نے بتایا۔ میرے بابا کو پھر وہ خواب کیوں نہیں آتے؟ فہد نے الجھتے ہوئے کہا۔ جنات صرف عورتوں، بچوں یا کمزور ذہن کے لوگوں پر قبضہ کرتے ہیں، جیسے تم ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہو اور زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک نہیں ہو، تھوڑے جذباتی ہو، اس لیے انہوں نے تمہارے دماغ پر قبضہ کیا اور تم فطرت کے ہاتھوں متجسس ہو کر اپنی اور اپنے دوست کی جان داؤ پر لگا کر خطرناک راستے پر چل پڑے، بزرگ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن وہ پراسرار شخص کون تھا؟ اور وہ لڑکا قید میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، فہد نے کہا۔ بزرگ نے یہ سنا تو مسکرا پڑے۔ وہ پراسرار شخص انسان تھا جس کا انہیں جنات کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ جنات نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اسی ویران کھنڈر میں بھٹک رہا ہے، جبکہ تمہارے خوابوں میں آنے والے اس لڑکے کا بھی 5 برس قبل انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے جسم پر ان جنات نے قبضہ کر کے تمہیں گمراہ کیا، کیونکہ وہ براہ راست اپنی اصل شکل میں تمہارے سامنے آ کر تمہیں کبھی اس جگہ پر نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسے لڑکے کے وجود کا سہارا لیا جو کہ انتقال کر چکا تھا۔ وہ کھنڈر شیطان جنات کی آماج گاہ ہے، بس شکر ہے تم ان کے چکر سے بچ گئے ہو، بزرگ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہے؟ فہد کے بابا نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیونکہ میں خود جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ہم مسلمان جنات ہیں، ہم شیطان جنات کے دشمن ہیں۔ جب یہ جنات خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، بزرگ نے اپنے نورانی چہرے پر بدستور مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر فہد اور اس کے بابا حیران رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے کھڑا وہ بزرگ شخص انسان نہیں ایک جن ہے، لیکن انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ تو ان کا مسیحا تھا۔ بابا جی، اب تو فہد کو ایسے خواب نہیں آئیں گے نا؟ ہم بہت پریشان تھے، فہد کے بابا نے پریشانی سے پوچھا۔ بس یہ باقاعدگی سے نماز کی پابندی کرنے لگ جائے اور باوضو رہا کرے، فہد بیٹا جلد بہتر ہو جائے گا، بزرگ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ فہد سوچ میں ڈوب گیا کہ اسلامی تعلیمات ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ان شیطانی اور ڈراؤنے خوابوں کے نرغے سے اب نکل آیا تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی، اس نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جلدی سے وضو کیا اور مسجد جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔